سائٹولوجی، جس میں ہم بات کریں گے موومنٹ اکراس دی سیل ممبرین، جس میں ڈفرینٹ موومنٹس جو ہے وہ سیل کے مٹیریل کو انسائڈ سے آؤٹ سائڈ اور آؤٹ سائڈ سے انسائڈ جو ہے وہ ٹریول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ ان موومنٹ میں جو سب سے فرسٹ موومنٹ ہے دیٹ از کالڈ ایز ڈیفیوژن۔ اب ڈیفیوژن ہے کیا؟ سمپل ٹرمز میں اگر ہم اس کی بات کریں کہ جب مالیکیولز موو کرے ہائیر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف، فرام ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از کالڈ ایز دی سمپل ڈیفیوژن۔ اس میں کوئی انرجی انوالو نہیں ہوتی، مالیکیولز جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جس بھی ایریا میں، وہ وہاں سے موو کرتے ہیں کسی ایسے ایریا میں جہاں پر ان کی تعداد کیا ہو، کم ہو۔ دین وی ہیو جو نیکسٹ موومنٹ ہے دیٹ از کالڈ ایز دی فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن۔ اب یہ جو موومنٹ ہے بیسیکلی اگر ہم سیل ممبرین کی بات کریں، سیل ممبرین دو چیزوں سے بنا ہے، ایک پروٹین سے اور دوسرا جو ہے دیٹ از دی لپڈ بائی لیئر۔ یہ جو پروٹین کے لارج سائز کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا سیگمنٹس ہوتے ہیں، ان کے تھرو جب بھی کوئی ڈیفیوژن ہوگی، یعنی ان کے سینٹر میں آپ کو لپڈ بائی لیئر ملے گا سیل ممبرین کے اسٹرکچر میں، اور اینڈ پر آپ کو بٹوین دی لپڈ بائی لیئر جو ہے وہ پروٹین کی لیئر ملے گی یا ایک مالیکیول ملے گا جو اس موومنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اب جو بھی مالیکیولز وہ کیا کرے، موو کرے تھرو دیز پروٹین molecules، اور اس میں اگین بات ہو کہ ہائیر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف، اس طرح کے موومنٹ کو نام دیا جائے گا فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن۔ یعنی یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ڈیفیوژن کے پروسیس کو، جس میں ہائیر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف مالیکیولز کی موومنٹ ہوتی ہے۔ چونکہ جو لپڈ بائی لیئر ہے، دس از دی لپڈ بائی لیئر، اور دیز آر دی پروٹین مالیکیولز۔ پولر مالیکیولز جو ہے وہ سولیبل نہیں ہوتے لپڈز میں، تو اس لیے ان کو ان جو پروٹین چینلز ہے ان کے تھرو جو ہے وہ پاس ہونا پڑتا ہے تاکہ سیل کے اندر جو بھی چینجز ہو وہ آسانی سے کر سکے۔ اسی طرح جو لارج سائز مالیکیولز ہوتے ہیں وہ بھی لپڈ انسولیبل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے پلازما میمبرین سے پاس ہونے کی، اس لیے ان کو فیسیلیٹیٹ جو کرتا ہے وہ یہی پروٹین جو چینلز ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔
اس میں بھی کوئی انرجی انوالو نہیں ہوتی، یعنی نو انرجی از انوالوڈ. اب یہ جو مالیکیول ہو، مطلب جسٹ این ایگزامپل، دس از دی مالیکیول دیٹ وانٹس ٹو موو فرام آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ دی سیل. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بیسیکلی کیریئر پروٹین کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے خود کو. کیریئر پروٹین کہاں پر ہوتے ہیں؟ بیسیکلی دس از دی پلازما ممبرین، یہ جسے سیل ممبرین بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ خود کو بائنڈ کرتا ہے کیریئر پروٹین کے ساتھ، اور اس طرح اس کی موومنٹ جو ہے وہ اس مالیکیول کی آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ دی سیل ممبرین وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو موومنٹ ہے دیٹ از کالڈ ایز دی آسموسس. اب آسموسس اگین اٹ از دی موومنٹ، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے، دیٹ از کہ یہاں پر ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جو ہے وہ موو تو کرے گا، لیکن اس میں ایک ممبرین چاہیے ہوگی، جس ممبرین کو سیمی پرمیبل اور ان ادروائز سلیکٹیولی پرمیبل ہونا پڑے گا. یعنی سلیکٹیولی پرمیبل سے مراد کہ جو بھی مالیکیول پاس آن کر رہا ہے فرام آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ اور وائس ورسا. تو یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو مالیکیول ہے کیا اس کی ادھر ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سو اسی طرح اس کو سلیکٹ کر کے پھر جو ہے وہ اجازت دی جائے گی، یعنی ایک سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین دیٹ از دی سیل ممبرین، اس کے ذریعے اس کو اجازت دی جائے گی تاکہ وہ خود کی جو بھی جتنے بھی مالیکیولس ہے آف دی واٹر یا جو بھی ہو وہ آسانی سے کیا کر سکے، پاس آن کر سکے. آسموسس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہے آف دی موومنٹ دیٹ از کالڈ ایز دی فلٹریشن. اب فلٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو اسمال مالیکیولس ہے، یعنی مائنیوٹ یا اسمال سائز molecules are forced to pass through selectively permeable membranes. یعنی اس میں جو اسمال مالیکیولز ہوتے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ سلیکٹیولی پرمیبل ممبرینز کے تھرو کیا ہو، پاس ہو. اس میں جو اصل میں ایک پریشر کو کریٹ کیا جاتا ہے جس کو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کہا جاتا ہے. دا پریشر از کالڈ ایز ہائیڈروسٹیٹک پریشر. ہائیڈروسٹیٹک پریشر کی وجہ سے جتنے بھی اسمال مالیکیولز ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں. اس میں اگر ہم بات کریں اگزامپل کے طور پر، جو بلڈ پریشر ہے وہ فورس کرتا ہے واٹر کو اور ڈیزالوڈ مالیکیولز کو والز آف کیپلری سے بائی فلٹریشن. اسی طرح جو لارج سائز پروٹینز ہوتے چونکہ وہ لارج ہوتے اسی لیے وہ پاس نہیں ہو سکتے دوران فلٹریشن، یعنی کڈنی کے اگر پروسیس میں ہم اس کی بات کریں. سو یہی فلٹریشن ہوتا ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یورین فارمیشن میں، یعنی جتنے بھی اسمال مالیکیولز ہوں گے وہ فلٹریٹ ہو کے یورین کو فارم کریں گے. دیٹس اندر پروسیس. پھر ففتھ جو موومنٹ ہے اکراس دی سیل ممبرین دیٹ از کالڈ ایز دی ایکٹیو
ٹرانسپورٹ. اب ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہے کہ اس میں لوور کنسنٹریشن سے ان لائک دی آسموسس اینڈ ڈیفیوژن اس میں لوور کنسنٹریشن سے ہائر کنسنٹریشن کی طرف مالیکیولز کیا کرتے ہیں, مالیکیولز موو کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اسپینڈ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از کالڈ ایز انرجی. انرجی جو ہے وہ یہاں پر خرچ ہوتی ہے ان دی پروسیس آف ایکٹیو ٹرانسپورٹ. موومنٹ جو ہے وہ لوور کنسنٹریشن سے ہوگی ہائر کنسنٹریشن کی طرف, لیکن ود دی ایکسپینڈیچر آف انرجی, یعنی انرجی جو ہے وہ اسپینڈ ہوگی تب یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. نیکسٹ جو پروسیس ہے دیٹ از کالڈ ایز دی اینڈوسائٹوسس. اگر اس ورڈ کو ہم ڈائسیکٹ کریں, اینڈو مینز ان سائڈ, سائٹو مینز سیل اینڈ سس از دی پروسیس. تو ایک ایسا پروسیس, a process in which molecules from outside move inside the cell. یعنی ایک ایسا پروسیس جس میں تمام جو مالیکیولز ہے, مٹیریل ہے, وہ سیل کے اندر آ جائے ایک ویسیکل کے فارم میں. اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے اینڈوسائٹوسس. اس میں پھر دو طرح کے پروسیس ہے, دیٹ از دی پینوسائٹوسس جس میں ہم لکوڈ کی بات کرتے ہیں, اینڈ دی ادر از دی فیگوسائٹوسس. فینوسائٹوسس اینڈ فیگوسائٹوسس. فیگوسائٹوسس میں ہم سیل ایٹنگ کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی فوڈ سے ریلیٹڈ چھوٹے جو جاندار ہوتے ہیں وہ اس پروسیس کو سر انجام دیتے ہیں. دین دا لاسٹ فیز یا دا لاسٹ پروسیس جو ہے دیٹ از کالڈ ایز دی exocytosis. The process is called as the exocytosis. Exo means outside, and again cyto means cell, and this is the process. So movement of molecules from inside to outside of the cell. اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے ایگزوسائٹوسس کا. یعنی سیل کے اندر جس طرح گولجی آپریٹس جو ہے یا گولجی باڈیز انہیں کہا جاتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ پیکیجنگ کا کام کرتا ہے, یہ پیکنگ کا کام کرتا ہے. تو یہ پروٹین کو پیک کر دیتا ہے, اور اسی کے ساتھ جتنے بھی مالیکیولز ہوتے ہیں, دیز آل پروسیس ٹیک پلیس ان سائڈ دا سیل. تو ان کو اگین ویسیکل کے فارم میں پیک کر کے سیل کے باہر جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہو. یہ جو ویسیکل ہوتے ہیں یہ جب بھی آئیں گے یہ فیوز کریں گے ود دی سیل میمبرین, چاہے وہ آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ ہو یا ان سائڈ سے آؤٹ سائڈ ہو, تو یہ فیوز کریں گے سیل میمبرین کے ساتھ. اور اسی طرح یہ جو ہے جہاں پر بھی ان مالیکیولز کی ضرورت ہوگی وہاں پر ان مالیکیولز کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا. سو دیر آر 7 پروسیسز. نمبر 1 جس میں ہم نے بات کی سمپل ڈیفیوژن کی, پھر فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن, اور پھر آسموسس,
اور پھر ایکٹیو ٹرانسپورٹ، فلٹریشن، اینڈوسائٹوسس اور ایگزوسائٹوسس. سو یہ 7 طرح کے جو موومنٹس ہے وہ سیل کے کراس پائے جاتے ہیں، جن میں ڈفرینٹ مالیکیولز کی موومنٹ ہوتی ہے لارج سائز سے لے کر اسمال سائز تک.